واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمة رواه البخاری و مسلم. معزز حاضرین جمعہ، امت مسلمہ کے بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی ہم حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، جس نے ہم تمام کو پیدا کیا. وہی ہمارا حقیقی معبود، وہی ہمارا حقیقی الہ، وہی اللہ رب العالمین ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار، پروردگار، خالق و مالک ہے. اس اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے لیے ہم انہی بابرکت مقدس کلمات کو ادا کرتے ہیں جس کے ادا کرنے کا حکم نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں دیا. فرمایا جب کبھی تم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہو تو کہو سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم. اللہ رب العالمین کی اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول کرتے ہیں ان تمام مقدس ہستیوں پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کی دعوت کے لیے چنا اور اپنی اپنی قوم کے لیے انہیں رہبر رہنما بنایا، جن کی آخری کڑی ہمارے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتی ہے. معزز سامعین و سامعات، انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں سلفی دعوت کی اہمیت کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کے گوشہ گزار کرنے جا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائیں. معزز سامعین، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے سلسلے میں علم رکھنا، جاننا بے حد ضروری ہے. اس موضوع کو آگے بڑھانے سے پہلے کچھ بنیادی باتیں جو اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے
وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری مخلوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نور کے ذریعے ایک مخلوق پیدا کی جس کو ہم فرشتے کہتے ہیں۔ اللہ نے آگ کے ذریعے ایک مخلوق پیدا کی جن کو ہم جن کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کے ذریعے ایک مخلوق پیدا کی جس کو آدم، جس میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا، میں اس موضوع کو ابتدا سے انتہا تک لے جانا چاہتا ہوں، امید ہے کہ آپ غور سے سماعت کریں گے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے کے عوض شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، مردود قرار دیا، رجیم قرار دیا کہ تو میری بارگاہ سے نکل جائے۔ آدم علیہ السلام جنت میں پہنچتے ہیں اور آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا جاتا ہے، اور شیطان نکلنے سے پہلے ایک دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک امید لگاتا ہے، دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے تو موقع دے کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکا سکوں۔ یہ تفصیل سے واقعہ، تفصیل سے حدیث آپ نے سنا ہے۔ مختصر طور پر اللہ شیطان کی بھی دعا کو قبول کرتا ہے بغیر کسی وسیلے کے۔ شیطان کو دعا قبول ہوئی، جنت میں پہنچا، آدم علیہ السلام کو بھٹکایا، اور جو پھل کھانے سے روکا گیا تھا آدم علیہ السلام جن کی فطرت میں، ہماری فطرت میں نسیان رکھا گیا، بھول جانا۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوتی ہے اور آدم علیہ السلام اور شیطان کو نکال کر جنت سے زمین میں بھجا دیا جاتا ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لِبَعْضِكُمْ بَعْضٌ عَدُوٌّ، ایک دوسرے کے تم دشمن ہو، ایک دوسرے کے تم دشمن ہو۔ اس کے بعد یاد رکھو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، اب کیا ہوگا جب دنیا میں پہنچو گے تو تمہارے پاس ہماری طرف سے ہدایت آئے گی، رہنمائی آئے گی، روشنی آئے گی، سچ اور غلط میں فرق کرنے کے لیے کوئی میزان آئے گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو کوئی شخص اس ہدایت کو اپنا لے گا، اس روشنی کو اپنا لے گا، اس طریقے کو اپنا لے گا، یقیناً اس پہ کوئی غم نہیں ہوگا، وہ خوف کے اندر مبتلا نہیں ہوگا۔ جنت جو آدم علیہ السلام کی ملکیت تھی، جنت سے آدم علیہ السلام کو نکالا گیا۔ آدم علیہ السلام نے دعا کی تو آدم علیہ السلام کی اولاد کی وہ وراثت ہوئی جنت، اور جنت کو وراثت میں پانے کے لیے اللہ نے کہا ہدایت آئے گی، طریقہ آئے گا، تمہارے اندر جو نسیان بھولنے کی عادت ہے اس کو اپڈیٹڈ کرنے کے لیے، بتانے کے لیے میں کسی سلسلے کو جاری کروں گا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے سلسلے کو جاری و ساری کیا۔ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام، اس طرح 1,40,000 43,000 تک انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا۔ جس قوم کے پاس نبی پہنچے، جنہوں نے ہدایت بتائی، توحید بتائی، حق بتایا، باطل سے روکا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کو منوان اپنے اپنے لوگوں تک پہنچایا، جنہیں رہبر رہنما بنا کر مبعوث کیا گیا تھا۔ جس قوم نے ان کی بات کو تسلیم کر لیا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عظیم کتاب کے اندر کہا کہ وہ کامیاب ہو گئے، اور جس قوم نے، جن لوگوں نے اس ہدایت کی پیروی نہیں کی، ان کی مخالفت کی، اپنی زندگی کے اندر منمانی زندگی گزارتے رہے، اپنے اندر تبدیلی نہیں لائی، اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے حجت قائم کرنے کے لیے ایسے قوموں کو، ایسے لوگوں کو عذابات کے اندر مبتلا کر دیا۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، کتنی ایسی قومیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و تاراج کر دیا، اور آتی دنیا تک، رہتی دنیا تک، آنے والی قوموں تک یہ پیغام پہنچایا کہ جو کوئی شخص، جو کوئی قوم میری ہدایت کی پیروی نہیں کرے گا، اللہ آخرت میں تو عذاب دے گا ہی دے گا، لیکن نافرمان قوموں کے ساتھ، نافرمان لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ہی ان کا بدلہ دے دیتا ہے۔ یہ دو مثالوں کے ذریعے اللہ نے کہا
کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، ہدایت آئے گی، جو پیروی کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو پیروی نہیں کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کب اتارتا ہے کسی قوم پر؟ کبھی آپ غور کیے؟ آئیے غور کرتے ہیں۔ اس وقت تک کسی بھی قوم پر عذاب نہیں آتا جب تک کہ حجت قائم نہ ہو جائے۔ حجت کہتے کسے ہیں؟ جب تک کوئی نبی اپنی قوم کے پاس پہنچے اور ساری باتیں بتا دے، قوم یہ کہیں کہ اگر تمہارا اللہ ہے اور تم جس عذاب سے ہم کو ڈراتے ہیں تو لے آؤ۔ حجت قائم ہو گئی، کہا گیا کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز غلط ہے، اس کے بعد قوم کہتی ہے کہ ہم نہیں مانیں گے۔ ہماری حجت، نبی کی حجت قائم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ قوموں پر عذاب کو مبتلا، قوموں میں عذاب آتا تھا، یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ آخری سلسلہ کہاں آیا؟ آخری مرحلہ کہاں آیا؟ سارے انبیاء کے بعد کبھی کبھی یہ ہوا کرتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو مبعوث کرتا، نبی کی تعلیمات کو لوگ اپناتے، کچھ عرصہ گزر جاتا، کچھ صدی گزر جاتی، کچھ مہینے، کچھ سال گزر جاتے، لوگ اس کے اندر تبدیلیاں کیا کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے سلسلے میں کہا کہ میری قوم کے اندر بھی تبدیلیاں واقع ہوگی، اخلاق کے اندر، معاملات کے اندر، عبادات کے اندر، عقائد کے اندر ملاوٹ ہوگی، ہو چکی ہے، میں آگے بتاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی ہمارے لیے بھی کی تھی، اور اس پہلے والے قوموں کے اندر بھی یہ معاملہ رہا کہ نبی کے گزرنے کے بعد کچھ وقت کے بعد ان کی تعلیمات کے اندر تبدیلیاں ہوا کرتی تھی، اتنی تبدیلیاں ہوا کرتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ کسی نبی کو مبعوث کرتا، پھر کسی نبی کو بھیجاتا، کہتا کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے، پھر تحقیق ہوتی، بتایا جاتا کہ اس طرح کا اس طرح معاملہ کرنا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ پرانی شریعت کو مٹا کر نئی شریعت کو لاگو کرتا، نبی کے ذریعے کوئی رسول کو مبعوث کرتا۔ آپ کو پتا ہوگا نبی اور رسول میں فرق یہ ہوتا ہے، نبی جب آتے ہیں، نبی کا مطلب یہ ہوتا ہے خبر دینے والا، پرانے نبی کی باتوں کو آپ پھر سے اس کو اپڈیٹ کر کے لوگوں کے سامنے وضاحت کرنا، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے۔ رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے رسول نئی شریعت لے کر آتے ہیں، پرانی شریعت کو منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے رسولوں کو بھیجایا، اللہ نے نبیوں کو بھیجایا، یہاں تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ آخر میں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث کیا گیا تو کیا کسی خطے کے لیے، کسی جگہ کے لیے، کسی ملک کے لیے، کسی خاص محدود دائرے کے لیے کیا گیا؟ جیسے کہ پہلے ہوا کرتا تھا، پہلے ایک دائرے کے لیے، ایک علاقے کے لیے، ایک جگہ کے لیے کسی نبی کو مبعوث کیا جاتا، ہدایت پہنچائی جاتی، جو لوگ مان لیتے وہ ہدایت سے کامیاب و کامران ہو جاتے، جو لوگ نہیں مانتے اللہ تعالیٰ عذاب کے اندر مبتلا کر دیا کرتا تھا۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جگہ کے لیے مبعوث کیا گیا؟ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سارے عالم کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ عالم سے مراد کیا؟ وہ سارے عالم جس کے سلسلے میں میں اور آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریف اس رب کے لیے ہے جو سارے عالم کا رب ہے، جتنے عالم ہیں ان سارے عالم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر مبعوث کیا۔ پتہ یہ چلا کہ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں، اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں، تو اس امت پر حجت کیسے قائم ہوگی؟ آئیے باریک نقطہ ہے، یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سلفی دعوت کی اہمیت یہیں سے اجاگر ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو، اس امت کے اکابر کو، اس امت کے افضل ترین طبقے کو، اس امت کے اولیاء کو، اس امت کے اس گروہ کو جو جنتی ہونے کی بشارت دی، یہ دین ان کے ہاتھوں میں سونپا۔ یہ جو دین اسلام ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر مبعوث کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ کہا، حجت الوداع کے خطبے کو بار بار پڑھتے جائیے۔ حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دیکھو میں نے تمہارا دین تم تک مکمل پہنچا دیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے مکمل پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی کو اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اللہم اشہد
اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو اس بات پر گواہ ہو جا کہ میں نے تیرے دین کو مکمل پہنچا دیا۔ اللہ نے بدر یہ جبرائیل وحی کو نازل کیا، کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کیا معلوم ہوا؟ کیا بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین ہم تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد ایک خبر دی، ایک تعلیم دی، ایک چیزوں سے آگاہ کیا، یاد رکھو یاد رکھو۔ اب میرے بعد جو زندگی گزارے گا، میرے بعد جو لوگ آئیں گے، یقیناً اختلافات کا شکار ہوں گے، پریشانی کے اندر مبتلا ہوں گے، مسائل کے اندر مبتلا ہوں گے۔ ایسے حالات میں، ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے بعد نبی نہیں، میرے بعد کتاب نہیں، دو چیزیں میں چھوڑ رہا ہوں، ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ کہا علیکم بسنہ و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی تمسکوا علیہا بالنواجذ، میری سنت کو، میرے صحابہ کی سنت کو تم ایسے پکڑ لو جیسے دانتوں میں نہیں بلکہ داڑوں میں کسی چیز کو تم مضبوطی سے پکڑ لیتے ہو۔ ایسے حالات میں، ایسے وقت میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں اور آپ کس چیز کو اپنائیں؟ آج امت مسلمہ کے اندر بہت سارے گروہ، بہت ساری جماعتیں، بہت سارے افراد، بہت سارے لوگ دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دین قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے یہ دین اللہ نے رکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تزال طائفۃ من امہ، میری امت کے اندر جیسے پچھلی قوموں کے اندر اسلام، پچھلی قوموں کی تعلیمات میں لوگ رد و بدل کر دیا کرتے تھے، حلال کو حرام، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لیا کرتے تھے، عبادات کے اندر تبدیلیاں کیا کرتے تھے، عقائد کے اندر ملیامٹ کئی چیزیں پیدا کر لیا کرتے تھے، معاملات کے اندر کئی چیزیں پیدا ہوا کرتی تھی، یہ چیزیں میری امت میں بھی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوسری قومیں جس طرح تھی اس طرح میری قوموں کے اندر بھی ساری چیزیں پیدا ہوگی، یہاں تک کہ جوتوں کی مثال دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی قوم اگر کسی جوتے کے اندر اپنا پیر ڈالتی ہے تو میری قوم بھی اس جوتے کے اندر پیر کو ڈالے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے حالات ہوں گے، ایسی چیزیں ہوگی، لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے جب اس دین کو پورے قیامت تک کے لیے رکھا ہے تو ایسے گروہ کو بھی اللہ نے رکھا ہے میری امت کے اندر جو ہمیشہ لا تزال طائفۃ من امہ، میری امت میں گروہ ایسا رہے گا جو ہمیشہ سے یہ بتاتا رہے گا کہ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام سے ثابت نہیں ہے، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کی توحید ہے، اللہ کے ساتھ یہ شرک ہے، یہ نبی کی سنت ہے، یہ نبی کے ساتھ نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا ہے۔ ایک گروہ، ایک جماعت، ایک گروپ ہمیشہ سے رہے گا جو پہلے سے تھا، ابھی بھی ہے، قیامت تک رہے گا، جو حق اور باطل کے اندر وضاحت کرتا رہے گا تاکہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے سامنے اللہ کی حجت کو قائم دائم کیا جائے، کیونکہ قیامت جب برپا ہوگی، قیامت جس لوگوں پر آئے گی وہ لوگ ہوں گے جو کفر کا شکار ہوں گے، انکار کریں گے، نبی کو نہیں مانیں گے، اللہ کو نہیں مانیں گے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ قیامت کو برپا کرے گا اور روئے زمین پر اگر ایک بھی شخص کلمہ توحید کو پڑھنے والا ہے، کلمہ توحید کو ماننے والا ہوگا تو قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی۔ یہ حجت کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے ایک گروہ کو بنایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ گروہ کون ہے، وہ جماعت کون ہے، وہ کون لوگ ہیں جو ہمیشہ اسلام کی صحیح تصویر کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں؟ غور کریں، میں پیغام دینا چاہتا ہوں ان تمام بھائیوں کو، ان تمام بہنوں کو، ان نوجوانوں کو، اس بزرگوں کو کہ وہ کون سا طائفہ ہے، وہ کون سا گروہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آ رہا ہے اور ابھی بھی چل رہا ہے، تا قیامت تک چلتا رہے گا، جو ہمیشہ بلائے گا کسی شخصیت کی طرف نہیں، کسی امام کی طرف نہیں، کسی تقلید کی طرف نہیں، کسی شیخ الاسلام کی طرف نہیں، بلکہ بلائے گا اس طرف جس کو اللہ نے اتارا ہے، جس کو کتاب کہتے ہیں۔ کیوں بلا رہا ہے، کیوں بلاتا رہے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلی والے قوموں کے ساتھ جو شریعت اتاری اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی،
بلکہ یہ جو شریعت اتاری، شریعت اسلام، جس کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالی لی، کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ذکر کو اتارا ہے، قرآن کو اتارا ہے، اس شریعت کو اتارا ہے، اس کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ اللہ نے ذمہ داری لی اور کہا امت محمدیہ کے اندر ایک گروہ، ایک جماعت ایسے لوگ رہیں گے جو ہمیشہ سے حق کو بیان کرتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے کہ یہ بدعت ہے، یہ سنت ہے، بتاتے رہیں گے یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، بتاتے رہیں گے کہ یہ اخلاق ہے، یہ بد اخلاقی ہے، بتاتے رہیں گے کہ یہ معاملات صحیح ہے، یہ معاملات غلط ہے، بتاتے رہیں گے کہ عبادات کے اندر یہ نئی چیزیں ایجادات ہے، اصل عبادات یہ ہے۔ یہ کام اس طائفے کا جاری اور ساری رہے گا، جاری اور ساری رہے گا۔ آج ہوئے زمین پر کون سا ایسا گروہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آ رہا ہے اور جو ہمیشہ آج ہماری دعوت، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سلفی دعوت کی اہمیت و ضرورت اتنی زیادہ ہے کیونکہ اس کے علاوہ جتنی دعوتیں ہیں، اس کے علاوہ جتنے مسالک ہیں، اس کے علاوہ جتنی جماعتیں ہیں، اس کے علاوہ جتنے گروہ ہیں، ان سب کی دعوت کسی شخص کی طرف کی دعوت ہے، کسی شخصیت پرستی کی دعوت ہے، کسی امام کی دعوت ہے، کسی شیخ الاسلام کی دعوت ہے، کسی کتاب کی دعوت ہے۔ ہماری دعوت جنہیں سلفی کہا جاتا ہے، جنہیں اہل حدیث کہا جاتا ہے، جنہیں وہابی کہا جاتا ہے، میں ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہنا چاہتا ہوں، ہماری دعوت کسی شخصیت کی طرف سے نہیں ہے۔ کوئی یہ کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہم بلاتے ہیں، یہ سراسر الزام ہے۔ ہم شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی کی طرف نہیں بلاتے، بلکہ ہم اس قرآن کی طرف بلاتے ہیں جو اللہ کی کتاب ہے، جس میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، ایسی کتاب کی طرف بلاتے ہیں جو اللہ نے جس کی ذمہ داری کی خود ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اس حدیث کی طرف بلاتے ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من وعن صحابہ تک پہنچایا، اس حدیث کی طرف بلاتے ہیں جس کی طرف کبھی ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ جس کی طرف بلا رہے ہیں، یقیناً وہ گروہ، وہ طائفہ شروع سے نہیں ہے، اس کی ابتدا نہیں ہے، اس کی ابتدا بعد میں ہونے والی ہے۔ آپ اگر مطالعہ کریں گے تاریخ اور راہ کا، کسی بھی جماعت کا، کسی بھی تنظیم کا، کسی بھی گروہ کا جس کی ابتدا بعد میں ہوئی ہے، لیکن سلفیت الحمدللہ ابتدا سے، اسلام کی ابتدا سے ہے۔ سلفی اس وجہ سے میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ سلف کہتے کسے ہیں؟ سلف صالحین۔ سلف کا معنی ہوتا ہے پہلے گزرے ہوئے لوگ، سلف کا معنی ہوتا ہے پہلے گزرے ہوئے لوگ۔ سلف میں وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو سمجھا، اسلام کی دعوت کو اپنایا، اسلام پر عمل کیا، اور یہ عمل کو اللہ تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ انہی کی طرف ہم اپنے آپ کو منسوب کرتے ہوئے ہم سلفی کہتے ہیں، اور قرآن و حدیث کی طرف بلاتے ہوئے یوں ہی نہیں چھوڑتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت کا مفہوم صحابہ نے جیسے لیا ہے، اگر آج ہم ویسے لیتے ہیں تو کوئی بھی مسئلہ ہمارے درمیان کھڑے نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آج امت مسلمہ کو اتحاد کی دعوت دینا ہے، اتفاق کی دعوت دینا ہے، حق کو بتانا ہے، تو طریقہ کار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، نمونہ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، اگر ایسی کوئی دعوت دینے والے ہیں اس روئے زمین پر تو وہ سلفیت ہے، وہ طائفہ ہے جس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تزال طائفۃ من امہ، میری امت میں گروہ ایسا رہے گا جو ہمیشہ حق کی دعوت دے گا، اس کو تکلیف دی جائے گی، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لیکن یہ اپنی دعوت سے نہیں پھرے گا، کہ قیامت سے پہلے ان لوگوں پر حجت قائم کی جائے جس طرح پہلے والے لوگوں پر حجت قائم کی گئی تھی، تاکہ بتا دیا جائے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبادات کے اندر، معاملات کے اندر، اخلاقیات کے اندر کئی چیزوں میں ملاوٹ ہوگی۔ آج ملاوٹ ہو چکی ہے، اخلاقیات کو لی بد اخلاقی کے اس کٹگرے پہ ہم کھڑے ہیں، معاملات میں لیجئے، معاملات کے اندر اس کٹگرے پہ کھڑے ہیں جہاں آج سے پہلے مکہ کی سرزمین میں قوم اس حالات میں تھی، اخلاقیات کا پتہ نہیں تھا، معاملات کا پتہ نہیں تھا، عبادات کا پتہ نہیں تھا، اسی طرح عقائد کا پتہ نہیں تھا، پتھر کو اپنا پیدا کرنے والا مان چکے تھے، معاملات میں صرف اپنا پیٹ بھرنا جان چکے تھے، اخلاقیات کے اندر اپنی بچی کو زندہ دردور کرنا اس کنڈیشن پر
پہنچ چکے تھے ان لوگوں کی جو اصلاح ہوئی، ان لوگوں کی جو تبدیلی آئی، یہ اسلام سے آئی۔ آج کے اس ماڈرن دور میں کلچر کے اندر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر مذہب پرستی کی دعوت دیتے ہیں، سلفیت کی دعوت دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، یہ پرانی باتیں کیا کرتے تھے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا پرانی باتیں در حقیقت ان قوموں کے ساتھ تھی، ان انبیاء کے ساتھ تھی جنہوں نے ہم سے پہلے زندگی گزاری، وہ پرانی ہو چکی ہے، اللہ نے نئی کر پیدا کی ہے، لیکن یہ اسلام کو اللہ نے تا قیامت تک رکھا ہے، تو یہ آؤٹ ڈیٹڈ کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ اپ ڈیٹڈ ہے، یہی وہ چیز ہے، یہی اصل ہے۔ اگر آج نئی فکر پیدا کرنے والے، نئی تنظیمیں بنانے والے، نئے شیخ الاسلام پیدا ہونے والے، نئی تشریحات پیدا کرنے والے، اگر ان کو یہ بات پتہ چل جائے کہ ہماری اصلاح، ہماری کامیابی ویسے ہی ہو سکتی ہے جیسے پہلے والی قوموں کی ہوئی تھی، وہی تعلیم سے ہو سکتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مکہ میں نازل ہوئے تھے، اخلاق بدل گئے، معاملات بدل گئے، عبادات بدل گئے، زندگی بدل گئی، ایسی بدلی کہ 313 کھڑے ہوئے تو دشمنان اسلام کو کسی اور کونے میں ڈھکل دیے۔ میرے بھائیوں، وقت کا پیغام ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ ایسے پیغام کو، ایسی جماعت کو، ایسے گروہ کو پہچانے جو حقیقت میں جس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں ایک گروہ ایسا ہوگا، میری امت میں ہوگا جو حق کی دعوت دے گا، اللہ کی طرف بلائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلائے گا، کیونکہ یہی وہ دو طریقے ہیں جہاں سے ہم کامیابی کی امید لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں یا جتنی دعوتیں ہیں، در حقیقت وہ دعوتیں شروع تو ہوتی ہے لیکن کہیں جا کر رک جاتی ہے، دعوتیں شروع تو ہوتی ہے کہیں جا کر رک جاتی ہے، اس کے آگے اس کا مرحلہ نہیں ہوتا۔ میں آپ کو واضح طور پر کسی کا نام لینا نہیں چاہتا، لیکن مثال کے طور پر آپ کو بتاتا چلوں، تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کی ہے، ایک امام کی دعوت دی گئی، اس امام کے نیچے 30 تک دائرے قائم ہو چکے ہیں، 30 گروہ تک لوگ پیدا ہو چکے ہیں، ہر گروہ اپنی اپنی امام کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ ایک امام کی پہلے دعوت تھی، لیکن آج موجودہ دور میں وہ امام کی دعوت کو پیش پوٹ ڈالتے ہوئے اپنے شخصیت پرستی کی طرف لوگ، کوئی قادری کی طرف، کوئی چشتی کی طرف، کوئی سہروردی کی طرف، کوئی قادیانیت کی طرف، کوئی جماعت مسلمین کی طرف، کوئی جماعت اسلامی کی طرف، کوئی جماعت کسی اور جماعت کی طرف۔ میں سارے لوگوں کے ساتھ ایک طالب علم ہونے کے ناطے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جماعتوں کا قیام کس بنیاد پر ہوا؟ یہ جماعتوں کی دعوت کس بنیاد پر ہے؟ ہماری سلفی دعوت اس بنیاد پر ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے، سلفی دعوت اس بنیاد پر ہے جسے حدیث کہا جاتا ہے، اور دونوں چیزوں کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اللہ نے لی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں قرآن محفوظ ہے، حدیث محفوظ نہیں ہے، یہ نقطہ بہت اہم ہے، بارہا بتانے کی ضرورت ہے، گزشتہ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا، آج بتاتا چلوں۔ اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر، اللہ نے کہا ہم نے ذکر کو اتارا ہے، اللہ نے کہا ہم نے ذکر کو اتارا ہے۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے، ذکر سے مراد وحی ہے، وحی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا کرتا تھا، وحی ہے۔ وحی کے دو قسمیں ہیں، محدثین نے، مفسرین نے لکھا، ایک وحی وہ ہے جو تلاوت کی جاتی ہے جس کو وحی متلو کہتے ہیں، جس سے مراد قرآن ہے۔ دوسری وحی وہ ہے جو وحی غیر متلو کہی جاتی ہے جس سے مراد حدیث ہے، جس کی تلاوت نہیں ہوتی۔ ان دونوں چیزوں کو ذکر کہا گیا، اور اس ذکر کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، تاکہ تا قیامت تک اگر اس کے اندر تبدیلی کی کوشش کی جائے، ایک گروہ ایسا ہوگا، ایک جماعت ایسی ہوگی، ایک گروپ ایسا ہوگا جو تبدیلی ہوگی اس کو بدل کر بتائے گا کہ نہیں، حقیقت میں معاملہ ایسا ہے، حقیقت میں قرآن یہ کہتا ہے، حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے۔ یہ طائفہ جاری و ساری ہے، میرے اور آپ کے لیے پیغام یہ ہے، ایسے لوگوں کو تلاش کریں۔ میرے بھائیوں، دنیاوی معاملات کے اندر بہت ہم نے ترقی کی ہے، بہت سائنٹیفکلی طور پہ سوچتے ہیں، اپ ڈیٹڈ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلی باتیں دخیانوسی باتیں ہیں، لہذا ہم کو اپ ڈیٹ ہونا چاہیے۔ میں ان کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں، دین اسلام آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ تصور کر رہا ہے کہ پرانی باتیں ہیں، ہم کو آگے بڑھنا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا، اور یہ پیشن گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، ساری دنیا کی ترقی،
ساری دنیا کی سائنٹیفکلی طور پر ہو، معاشی طور پر ہو، ایجوکیشن طور پر ہو، کسی بھی طور پر ہو، ساری ترقی کو اللہ تعالیٰ ایک جھٹکے کے اندر اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین جب دہل جائے گی پتہ چل جائے گا ترقی کیا۔ حقیقت میں لوٹنا پڑے گا مجھے اور آپ کو ان اکابر کی طرف، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے دین کو ابتدا میں سمجھا، عمل کیا اور کامیاب رہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس امت کی اصلاح، اس امت کی اصلاح اسی صورت میں ہو سکتی ہے جس طرح پہلے والے لوگوں کی ہوئی ہے۔ نئی چیزوں کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، نئی تشریحات کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، نئی تفاسیر کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، نئی لاجک کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا دین محفوظ ہے، ہمارا دین محفوظ ہے، ویسے ہی محفوظ ہے کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس خالق و مالک نے لی ہے جس نے زمین و آسمان کو اور ہم جیسے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، سلفی دعوت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ وہ دعوت ہے، یہ وہ دعوت ہے جو قرآن و حدیث کی دعوت ہے، اسلام کی دعوت ہے، حقانیت کی دعوت ہے۔ یہاں کسی شخص کی طرف دعوت نہیں دی جاتی۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بلاتے ہیں، کوئی یہ کہتا ہے شیخ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بلاتے ہیں۔ میں یہ کہتا چلوں کہ ہم کسی امام کی طرف نہیں بلاتے، کسی شخصیت کی طرف نہیں بلاتے، ہم بلاتے ہیں قرآن کی طرف، ہم بلاتے ہیں حدیث کی طرف جو اسلام کا اساس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، یاد رکھو میرے بعد جو زندگی گزارے گا اختلافات دیکھے گا، ایسی صورت میں تو تم دو چیزوں کو لازم پکڑ لینا، کتاب اللہ و سنت رسول، اللہ کی کتاب کو پکڑنا، میری سنت کو پکڑنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ میں اور آپ گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں، فرقہ پرستی سے بچنا چاہتے ہیں، مسلک پرستی سے بچنا چاہتے ہیں، مسائل سے بچنا چاہتے ہیں، میں اور آپ اپنی آخرت کو سدھارنا چاہتے ہیں تو قرآن کی طرف بڑھیں، قرآن کی طرف بڑھیں، کیونکہ دنیا میں بہت سارے لوگ پیدا ہوں گے جو تبدیلی کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن قرآن ایک ایسی چیز ہے اس تبدیلی کو واضح کر کے بتا دے گا۔ حدیث ایک ایسی چیز ہے تبدیلی کے بعد واضح طور پہ کر کے بتائے گا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل نہیں تھا۔ آج بہت ساری دعوتیں، بہت سارے لوگ، بہت سارے گروہ، بہت ساری جماعتیں اپنی اپنی طرف بلا رہی ہے، اپنے اپنے مسلک کی طرف بلا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے کہا تھا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تمہارے پاس ہدایت آئے گی، ہدایت ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پہنچایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے پیغام چھوڑا کہ ہدایت تمہارے لیے صرف قرآن و حدیث کے اندر ہے، ہدایت تمہارے لیے قرآن حدیث کے اندر ہے، کیونکہ اس کے اندر کبھی ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ اگر ملاوٹ کر دی جائے بھی تو اللہ ایسے بندوں کو پیدا کرے گا، ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو حق کو حق اور باطل کو باطل کر کے بتائے گی تاکہ لوگوں پر حجت قائم ہو، اللہ کا دین پہنچے، اللہ کی ہدایت پہنچے۔ کیونکہ ہمارے درمیان کوئی نبی نہیں، کوئی کتاب نہیں، ایک طائفہ رہے گا، ایک گروہ رہے گا، ایک جماعت رہے گی جو اس دین کے کام کو من و عن کسی بھی تبدیلی کے قیامت تک کے آنے والے لوگوں تک پہنچاتے رہے گی۔ ایسے گروہ، ایسی جماعت، ایسے لوگوں کی مجھے اور آپ کو تلاش کرنا ہے، ان سے جڑنا ہے، ان سے سیکھنا ہے، ان سے آگے بڑھنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو دنیائی معاملات میں ہم ترقی کر لیں، دنیا کی زندگی ہم گزار لیں، لیکن دائمی زندگی، عارضی زندگی کے لیے بہت محنت ہم کرتے ہیں۔ ایک دائمی زندگی ہے، ایک شارٹ ٹائم لائف آپ کو مجھے دی گئی ہے، 70 ایئرس، 60 ایئرس، 90 ایئرس، 100 ایئرس، جس کے لیے میں اور آپ 24 آورس میں سے 10 سے 12 گھنٹے سوچتے ہیں، 10 سے 12 گھنٹے سوچتے ہیں۔ تھوڑا سا سوچئے، سونے سے پہلے، بستر پہ پہنچنے کے بعد، میرے اور آپ کی آنکھ بندنے ہونے کے بعد، میرے اور آپ کے جسم سے روح نکالی جانے کے بعد ایک زندگی ایسی شروع ہونے والی ہے، ایک زندگی ایسی شروع ہونے والی ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور دو ہی ذرائع ہیں، ایک طرف جنت اور ایک طرف جہنم۔ وہ زندگی ایسی ہے جہاں نہ باپ کسی بیٹے کے کام آئے گا،
نہ بیٹا کسی باپ کے کام آئے گا، نہ بیوی کسی شوہر کے کام آئے گی، نہ شوہر کسی بیوی کے کام آئے گا، نہ اہل و عیال، نہ رشتہ دار، نہ یہ اولاد جس کے لیے دن اور رات میں اور آپ محنت کر رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں سوچتے، اپنے آخرت کے لیے نہیں سوچتے۔ اللہ نے کہا سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچانے اور اپنا ٹھکانہ جنت بنا لے۔ میں اور آپ جو عمل کر رہے ہیں دیکھیں کیا واقع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ یہ طریقہ صحابہ کا ہے، کہ طریقے کے مطابق میں اور آپ عمل کر رہے ہیں، چاہے ہمارے معاملات ہو، چاہے اخلاق ہو، چاہے عبادات ہو، چاہے کوئی مرحلہ ہو، کیونکہ مجھے اور آپ کو یہ عرض زندگی کا ٹارگٹ پورا نہیں کرنا ہے، بلکہ دائمی زندگی، آخرت کی زندگی جہاں تنہا رہنا ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، اس کے لیے مجھے اور آپ کو محنت کرنا ضروری ہے، کوشش کرنا ضروری ہے۔ میں یہ بات بھی کہتا چلوں، دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا۔ کیا میں نے اور آپ نے کبھی کوشش کی کہ سیدھے راستے پہ چلنے والے کون لوگ تھے؟ کہ اللہ نے صرف راستہ بنا کے چھوڑ دیا، اس پہ کچھ لوگ چلے بھی ہیں۔ اللہ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان کے راستے پہ چلا جس پر تو نے انعام کیا۔ کون لوگ تھے جن کو دیکھنا پڑے گا، جن کے بارے میں جاننا پڑے گا، جن کے بارے میں سمجھنا پڑے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دعا تو کر رہے ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں، کوششیں ہم نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں اکثر مسلمان گھرانوں کے اندر ماحول بدل رہا ہے، اخلاق بدل رہے ہیں، عقائد بدل رہے ہیں، بولے اپ ڈیٹڈ رہنا چاہیے۔ یہ اولڈ ڈیٹڈ کیا باتیں تم لوگ کر رہے ہو؟ میں یہ بتاؤں دین اسلام اپ ڈیٹڈ ہے، جو نہیں سمجھ پایا وہ یہ سمجھتا ہے کہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، کیونکہ دین اسلام تا قیامت تک ہے۔ اور ایک بات، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے اٹھنے والے سارے مسائل، انسان کیا کیا مسائل پیدا کر سکتا ہے، اللہ سے بہتر کون جاتا ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ یہودیت کیا پیدا کر سکتی ہے، نصرانیت کیا کر سکتی ہے، ہندوازم کیا کر سکتا ہے، کرسچنزم کیا کر سکتا ہے، پولیٹیکل کیا کر سکتا ہے، وہ وقت کے حکمران جس کو اللہ نے پیدا وہ کیا کر سکتے ہیں۔ جتنے معاملات ہیں ان سارے معاملات کا حل کہیں رکھا ہے تو وہ قرآن کے اندر ہے، کہیں رکھا ہے تو وہ قرآن کے اندر ہے۔ دنیا کی کسی اور جگہ پر اس کا نقطہ، اس کا حل نہیں مل سکتا ہے۔ دوسری طرف کہیں مل سکتا ہے تو وہ حدیث کے اندر ہے۔ اور ان دو چیزوں سے اگر سمجھا جا سکتا ہے، سمجھنے کے لیے اللہ نے صحابہ کو معیار بنایا ہے، وہ معاملات جو دنیا کے اندر تا قیامت تک ہوں گے مسلمانوں کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، معاملات کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، عقائد کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، پیران پیر کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، ائمہ کے ساتھ، جتنے مسائل ہوں گے ان سارے مسائل کا حل کہیں ہے تو قرآن و حدیث کے اندر ہے، قرآن حدیث کے اندر ہے۔ اور سمجھنے کے لیے ضرورت ہے طریقے کار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ اگر اس میزان کو لے کر، اس طریقے کو لے کر میں اور آپ اپنی بچی کو زندگی گزارتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں تو اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ میرے بھائیوں، ایک فرد ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سب سے پہلے مجھے اور آپ کو ان سارے مسائل سے ہٹ کر، اختلافات سے ہٹ کر، فرقہ پسندیت سے ہٹ کر مجھے اور آپ کو اپنی خبر کی تیاری پہلے کرنی ہے۔ مجھے اور آپ کو پتہ نہیں قیامت کب برپا ہوگی، پتہ نہیں کیا مسائل کب ہوں گے، مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ میری اور آپ کی جان کبھی بھی کسی وقت اپنے جسم سے روح نکالی جا سکتی ہے۔ کیا میں نے اور آپ نے اس بات پر غور و تدبر کیا؟ کبھی بھی میری اور آپ کی آنکھیں بند ہو سکتی ہے۔ ابھی مسائل تو بہت دور ہیں، اختلافات تو بہت دور ہیں، میں اور آپ ہمیشہ اپنا دماغ ان چیزوں پر لگا کے رکھے ہیں، لیکن کبھی اپنے نفس کی طرف اللہ نے کہا قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا۔ نفس کا محاسبہ کریں، اپنے آخرت کی تیاری کریں۔ خبر میں پہنچتے ہی 3 سوالات ہوں گے، اس کی تیاری پر لگ جائیں۔ جو کوتاہیاں ہیں اس کو چھوڑیں، عبادات کے اندر جہاں غلط فہمیاں اس کو دور کریں، معاملات کے اندر جو معاملات اپنے غلط کی اللہ سے توبہ کریں اور اپنے معاملات کو سدھاریں، اخلاق کے اندر جہاں بد اخلاقی ہیں اپنے آپ کو سدھاریں، کیونکہ کوئی مجھے اور آپ کو سدھارنے کے لیے آنے والا نہیں۔ سدھارنے کی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو خود۔ اللہ نے خود کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلا جب تک کہ خود قوم اپنی حالت کو بدلنا نہ چاہے۔ سیاست کتنی مضبوط ہو جائے، حکمراں کوئی اور پیدا ہو جائے، حاکم کوئی ظلم کرے، سارے مظالم کا حل قرآن نے رکھا ہے، صبر کی تلقین کی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ہم پر جو مسلط ہو رہی ہے یہ ساری ہماری کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے میرے بھائیوں، اللہ کہتا ہے وما اصابکم
असाबकुम मिन मुसीबतिन कसिबत बिमा कसबत ऐदीकुम। आज जो हिंदुइज्म है, जो क्रिश्चियनिज्म है, जो हुक्मरानी है, यहूदियत की, नसरानी की, तुम्हारे हाथों से तुम्हारी हुकूमतें छीन ली गई, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह वो नहीं है, उनकी कामयाबी नहीं है, बल्कि हमारी नाकामयाबी है, हमारे दीन से दूरी है, दीन से गफलत है, इबादत से दूरी है, मामलात से दूरी है, अखलाकियत से दूरी है, और तौहीद के अंदर शिर्क है, सुन्नतों के अंदर बिदअत है, कई चीज़ों में मिलावट हमने कर रखी है। अल्लाह ने हम पर ऐसी कौमों को मुसल्लत किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक वक्त आएगा ऐसी कौमें तुम पे मुसल्लत की जाएगी, और इन कौमों को हटाना है, इन मामला से हटना है तो सिर्फ हाथों को उठाना है, दुआओं को करना है। दुआएं कब कबूल होती है? जब मैं और आप तौबा इस्तिग़फ़ार करेंगे, अपनी इस्लाह करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, कौम के हुक्मरां हो, कौम के उलमा हो, कौम के शेखुल इस्लाम हो, और कौम खुद अपनी तौबा करती है, तो यकीन जानिए जितने बड़े बड़े प्लानिंग्स हो रहे हैं, जितने बड़ी बड़ी तरक्कियां लोग कर रहे हैं, जितने मुसलमान इस्लाम को मिटाने की साजिशें कर रहे हैं, अल्लाह ने कहा उन्हीं लोगों में से ऐसे लोगों को मैं पैदा करूंगा जो उनकी मुखालिफत करेंगे। और ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, तारीख इस बात पर शाहिद है। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम मसाइल से हटकर, और मीडिया से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, वक्त मुझे इजाज़त नहीं देता, मीडिया की किसी भी बात पर तस्दीक करने से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम को याद रखें। जो कोई शख्स किसी भी बात को फैलाता है बगैर किसी तहकीक के, उसके झूठे होने पर काफ़ी है। कितनी ऐसी बातें हैं जो फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर, गूगल पर, हर जगह पर मुसलमानों के खिलाफ आम की जाती है, और मुसलमान उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, तहकीक नहीं करता। तहकीक करने की ज़रूरत है, और ये मेरा और आपका काम नहीं है। जो मगरबी मीडिया की साजिशों से वाकिफ़ है, जो अहले इल्म है, उलमा है, जो हकीकत से वाकिफ़ है, वो यकीनन इस काम में लगे हुए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। मैं और आप एक मुसलमान होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है, मेरी अपनी ज़ाती जिम्मेदारी है, घर की जिम्मेदारी है, घर के अफराद की जिम्मेदारी है कि जहन्नम से उनको बचाए, उनके आदात पर, उनके अखलाक पर, उनके मामलात पर उनकी तैयारी करें, हलाल को कमाएं, और एक इब्तदा करें ज़िंदगी की, वो ज़िंदगी जो आर्ज़ी भी कामयाब हो जाए और दायमी भी कामयाब हो जाए। बहुत सारी बातें मैंने मुख्तसर आपने सामने रखी। बताने का मकसद ये है कि अल्लाह ने हिदायत को भिजाया, हिदायत का सिलसिला जारी हुआ, अम्बिया के साथ ख़त्म हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको मीनोआन सहाबा तक पहुँचाया, और सहाबा ने मीनोआन हम तक पहुँचाया। अगर मैं और आप अगर हकीकत में हिदायत से सरफराज होना चाहते हैं, तो वक्त ये कह रहा है कि ऐसे गिरोह, ऐसी जमात, ऐसे लोगों को तलाश करें, उनके साथ जुड़ें, अपने मामलात की इस्लाह करें, अपनी आखिरत को कामयाब और कामरान बनाएं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा इन बातों पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें हक़ बात को तस्लीम करने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला तौहीद के अलम को बुलंद करने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह सुन्नतों पर हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह जब तक रखे दार फ़ानी में हमें ईमान और इस्लाम की हालत में रखे, जो हमारा खातिमा हो तो खातिमा बिल खैर करे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।